اگر کوئی شخص قاضی یا حکم بنایا جائے، فیصل، بھئی ٹھیک ہے ہماری مائنس کا جھگڑا ہے تو 4-5 آدمی فلاں 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 ملے، بیٹھ کر کے ہمارا فیصلہ کر دو، اس کو کہتے ہیں حکم بنانا۔ اور قاضی کسے کہتے ہیں؟ جس کو شریعت کی طرف سے شہر کا، ضلع کا، اسٹیٹ کا قاضی مقرر کیا جائے، جو دین کے احکام بتائے اور لوگوں سے عمل کروائے، اسے قاضی کہتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایسی نوبت آئے کہ کوئی قاضی ہو یا کسی کو حکم بنایا جائے تو اس کے لیے آپ نے خاص طور پر عدل کی تاکید فرمائی ہے، انصاف کی۔ آپ نے فرمایا قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک قاضی جنت میں جائے گا اور 2 طرح کے قاضی جہنم میں جائیں گے۔ جس نے مقدمہ میں یہ بات سمجھ لی کہ 2 مقدمہ دائر کرنے والوں، مدعی اور مدعا علیہ میں کون حق پر ہے، یہ سمجھ لیا، دونوں کی بات سن کر کے اور صحیح فیصلہ کیا، تو ایسا قاضی جنت میں جائے گا۔ اور جس نے حق اور ناحق کو سمجھ لیا اور پھر غلط فیصلہ کر دیا، جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے، جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، لیکن چونکہ جو غلط ہے وہ میرا رشتہ دار ہے تو میں جان بوجھ کر کے صحیح والے کا حق مار کر اپنے ناحق والے کی حمایت کرتا ہوں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جان بوجھ کر غلطی کرنا اور فیصلہ کرنا۔ یہ دوسرا قاضی ہوا، فیصلہ کرنے والا۔ یا اس میں حق اور ناحق سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ مان لو کہ جس کو فیصل بنایا گیا اسے پتہ ہی نہیں کہ سچ کیا ہوتا ہے اور جھوٹ کیا ہوتا ہے، حق کیا ہوتا ہے اور باطل کون ہوتا ہے، جسے کچھ پتہ ہی نہیں، اور وہ فیصلہ دے دے، تو ایسے دونوں طرح کے فیصلہ کرنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں مکرانے میں جنہوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں، وہ سن لیں ان کا مقام جہنم ہے، جہنم۔ اگر اس طرح فیصلہ کر چکے ہیں تو جا کے کھلے طور پہ معافی مانگے جن کا حق مارا ہے لوگوں نے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے۔ اس لیے آپ کی ہدایت تھی جب تک دونوں فریق کی بات سن نہ لی جائے، مدعی کی بھی اور مدعا علیہ کی بھی، تب تک فیصلہ دینے کا حق قاضی کو نہیں ہے۔ مگر کیا کیجئے گا، کوئی کچھ جا کے کہہ دے مکرانہ کے کسی کونا میں کہ شمس الدین نے ایسا کہا ہے، فیصلہ وہی ہو جائے گا شمس الدین کے بارے میں۔ ہم سے پوچھنے کی زحمت گوارا کوئی نہیں کرے گا کیا آپ نے ایسا کہا ہے۔ مدعی کی بات سنی اور فیصلہ دے دیا لوگوں نے۔ ایسا ہو رہا کہ نہیں شہر میں؟ طرفین کی بات سننے کا حکم پیغمبر نے فرمایا ہے۔ دونوں طرف کی بات سنی جائے، اس وقت تک فیصلہ نہ کیا جائے جب تک دونوں کے بیان سن نہ لیے جائیں۔ یہ حدیث شریف بھی المستدرک شریف میں درج ہے، موجود ہے۔ آپ نے امت کو اجماعی طور پر عدل قائم کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔